बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सत्ती और आज की जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। और उस पर बात क्या हो रही है, हुकूमत क्या कह रही है, अपोजिशन क्या कह रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं। एक तो यह है कि ईरानी सदर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इसको इक़्तिसादी और जो है वो यानी तजारती कहा जा रहा है कि ये ओहदा यानी दौरा होगा। इसमें क्या चीज़ें होंगी अलामी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब अभी यानी एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया लकी मरवत में, जहाँ पर 5 बच्चे शहीद हुए हैं और 13 जो है वो ज़ख्मी भी हैं। और ये धमाका हुआ है, वाटर गोला फटा है। अब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा क्या हो रहा है इस मुल्क में। दूसरी तरफ जब देखें तो अमेरिका की तरफ से जनाब पाकिस्तान के साथ कभी हम कह रहे हैं कि बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, कभी हम कहते हैं कि नहीं। पहले कहा गया कि पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं लगेगा, कम लगेगा। अब 19% जो है वो टैरिफ लग चुका है। और पाकिस्तान में जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स आएंगी उस पर क्या होगा वो भी आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि जनाब उस पर आपने कुछ ही नहीं लेना। अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है वो 40,000 के करीब जो बताई जा रही हैं उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो भी करेंगे उस पर आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी, अपोजिशन की आपको पता है कि जो मीटिंग्स थी वो कुछ होटल्स में थी, उनको कैंसिल किया गया। आपको पता है कि रियासत के पास इख्तियारात हैं, पावर्स तो हैं। तो फिर वो फाइनली जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपने उस पे किया। अब इसमें 2 तरह की राय है कि इसमें कुछ कह रहे हैं कि जनाब खुली छुट्टी थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कर लो जो करना है। लेकिन दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो भी उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं और सबको इकट्ठा कर रहे हैं अपने फार्म हाउस पे। तो उस पर 2-3 चीज़ों बड़ी आवाज़ उठी है। एक तो ये है कि एसआईएफसी के बारे में कि जी वो गैर आइनी है, उसको फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। डेफ़िनिटली एसआईएफसी की जब बात की जाती है तो एसआईएफसी के आप समझते हैं कि मेन जो है वो आर्मी चीफ़ हैं। और बाकी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग तो बाद में देखे जाते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि कासम और सुलेमान जनाब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके पास नाइकॉप एक्टिव नहीं है, तो फिर उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान उसको वीज़ा देगा या नहीं देगा, इस पर बात हो रही है। मोहसिन नकवी साहब जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, उन्होंने अपना जो दफ्तर है वो वहाँ से निकाल के इस कन्वेंशन सेंटर में लगा दिया है। और ये कहा जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर क्योंकि बहुत करीब है अमेरिकन एम्बेसी के, तो वहाँ आना जाना उनकी मुलाकातें ज़रा आसानी से हो रही हैं। अच्छा जी, पीटीआई के साथ क्या होगा 5 अगस्त को? क्या पीटीआई एक भरपूर एक प्रेशर या जो एक एहतजाज है वो कर पाएगी, या जो पीटीआई के साथ अभी से गुज़िश्ता 2-4 दिनों में आपने देखा होगा कि उनके 108 के करीब जो है वो जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा भी हुई है। और ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम कोयटा से कभी इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन फैसलाबाद और सरगोदा में हमारे खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर हुई बल्कि हमें 10-10 साल सज़ा भी सुनाई गई हैं। तो उस पर भी ज़रा मुख्तलिफ ज़रा से तनकीद भी जो है वो हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान के हवाले से। बड़ी अहम बात उनके बेटू ने की है कि इमरान खान जिस जेल में है यानी अडयाला जेल में, वहाँ पर 10 ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी डेथ हुई है जो हेपेटाइटिस के मरीज़ थे। तो उसके बाद जनाब ये कहा गया कि क्या इमरान खान को भी हेपेटाइटिस हो गया, क्या इमरान खान का चेकअप हुआ, उनका उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने ये भी कहा, यानी कासम और सुलेमान का जो आपने इंटरव्यू देखा होगा हालिया, कि जी इमरान खान का वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। और इस उम्र में वज़न का कम होना जो है वो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। अच्छा जी, उसके अलावा आप बात करें कि जनाब जो अपोजिशन की अहम मीटिंग हुई है, क्या अपोजिशन की अहम मीटिंग अगर बाकी तमाम होटल्स को इनकार करने के बावजूद 2-3 दिन तक जो है वो सेनेटर साबिक सेनेटर जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के फार्म हाउस पे होती रही, तो इट मीन्स कि क्या वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं सकती थी, या वो वाक़ई जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो है वो कहीं लिंक्ड में हैं और तहरीक-ए-इंसाफ समेत बाकी पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। मतलब मुख्तलिफ तरह की जो राय है। लेकिन ज़ाहिर है ये कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होता है, लेकिन ज़ाहिर है हर तरह के शुकूक व शुबहात होते हैं। सियासत में यही चीज़ें होती हैं, कोई पॉज़िटिव कोई नेगेटिव। हुकूमत कभी भी कुछ चीज़ें नहीं मानती और अपोज़िशन में वही हुकूमत जाती है तो सब कुछ मानती है। आज जो पीटीआई कह रही है ये पहले मानती थी। अच्छा, इसमें बहुत 2-3 चीज़ें अलामी हैं। एक तो ये है कि जनाब जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, इंसाफ की बहाली, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें हमने देखा कि वो बातें करते रहे। दूसरा, उन्होंने कहा जी कुछ गैर आइनी इकदामात हुए हैं।
الیکشن سمیت تمام جو معاملات ہوئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں. 26 ترمیم سے لے کے انہوں نے یہ بات کی. اور SIFC جس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ یعنی اہم ترین جو آپ سمجھتے ہیں سربراہ ہے وہ آرمی چیف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو سوال اٹھ رہا ہے وہ آرمی چیف کے اوپر اٹھ رہا ہے کہ SIFC جو بنی ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا جی, سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا قاسم اور سلیمان کو پاکستان ویزا دے گا, کیا نائکاپ ایکٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, اس میں اب بات ہو رہی ہے کہ جناب اگر پاکستان قاسم اور سلیمان کو ویزا نہیں دے گا تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا پریشر ڈیولپ ضرور ہوگا, بہت باتیں اٹھیں گی, بہت سی چیزیں ہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, ان کی اگر گفتگو نہیں ہو پا رہی 3-4 ماہ سے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوگا. دوسری طرف پاکستان کیا کر سکتا ہے, مختلف طرح کی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں یا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے آئے روز ہوتے ہیں, اس میں یہ کہا جائے کہ جناب پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں, ان کا آنا یہاں پہ نہیں ہے, اور اگر وہ آئیں گے تو عوام نکل آئے گی. اس طرح کی چیزیں تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان آ جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ کوئی احتجاج کی کال دیتے ہیں تو حکومت کو یہ پریشانی ضرور ہے کہ جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو سب کچھ انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. تمام سینیٹرز یعنی پنجاب سے اپوزیشن لیڈر, جو سینٹ سے اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن, تینوں کو 10-10 سال سزائیں اور جناب نااہلی کی بات کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے پیچھے تو کچھ بچا نہیں ہے. تو اب سوائے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ KP کے گورنمنٹ کے علاوہ تمام صوبوں سے PTI کے کیا فوری جو ہے وہ استعفے ہو جائیں گے, وہ باہر چلے جائیں گے. اب یہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی معاملہ زیر غور آ سکتا ہے. جب کچھ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس طرف چیزیں جا سکتی ہیں, نہیں جا سکتی. اچھا جی, محسن نقوی صاحب کیا واقعی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جہاں پر ایک سیٹ خالی ہوئی ہے؟ اور کیا واقعی وہ, کیونکہ ظاہر الیکشن لڑے بغیر تو وہ جا نہیں سکتے کیونکہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہے. سینٹ میں تو ٹھیک ہے, وہ سینیٹر بنانے والے بھی جانتے ہیں اور بننے والے بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ کہاں سے آتے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی ہمیں ابھی اس دفعہ یقین ہو گیا کہ اگر ایک ہارا ہوا شخص جو ہے وہ اگر ایک نہیں ہارا ہوا اگر 80 بندے بھی اگر جیت سکتے ہیں, 100 بھی جیت سکتا ہے, تو پھر ظاہر ہے 1-2 MNAs کو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الیکشن کے اوپر تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد تو بالکل بھی نہیں رہا, اور جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اور ظاہر ہے ممبرس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی جی بے شک آپ عوام میں ووٹ کے عوام کی یعنی عوام کی تو مکمل طور پر تذلیل جاری ہے. اور عوامی نمائندے کو جب آپ یعنی عوامی نمائندے کو عوامی عدالت میں جانا چاہیے نا, عوامی نمائندے کو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جب چاہیں اٹھا کے آگے پیچھے کریں گے, اس کا کان مروڑ لیں گے, اس کی ٹانگ پکڑ لیں گے, آسانی ہے. عدالتیں جب ہمارے مقصد اسی طرح پوری کرتی ہیں, ججز ہمیشہ سے, یہ 75 سال کی تاریخ ہے پاکستان میں کہ ہمارے ججز 50 سال کے بعد جا کے لکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جناب بھٹو کو بھی غلط پھانسی ہو گئی تھی, لیاقت علی خان کے ساتھ بھی کوئی غلط ہوا تھا, اچھا جی قائد اعظم کے ساتھ بھی فلانا غلط ہو گیا. تو یعنی آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کی تاریخ ہے استعمال ہونا, اور اس کے بعد 50 سال کے بعد, کیونکہ ذرا اس وقت آپ کے ملک پورے میں سوائے بیوروکریسی اور جوڈیشری کے تھرو جو ہے سارا کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو عوامی نمائندہ پورے پنجاب میں کسی عوامی نمائندے, کسی MP MNA کی تصویر نہیں دیکھ سکتے آپ. سختی سے منع کیا ہوا ہے. مریم نواز نے DC اور کمشنر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کسی MP MNA کی تصویر نظر آئے فوراً پھاڑ دی جائے, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, کیونکہ لیڈر صرف مریم نواز ہے اور اس کی تصویر ہر یعنی سٹال سے لے کے وہ ہر بڑی جگہ پہ ہونے چاہیے. کوئی بھی ایونٹ ہوگا مریم نواز کی تصاویر نظر آنی چاہیے, وہ برانڈ ہے. اور باقی کوئی بندہ جو ہے وہ MP MNA جو ہے وہ اس طرح نہ کرے, بچت اسی میں, ادروائز جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو بلدیاتی الیکشن بالکل بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن کروا کے عوامی نمائندے اگر سامنے آ جاتے ہیں تو عوامی نمائندے عوام کی بات کریں گے. میں آپ کو لٹرلی وہ بات بتاتا ہوں جو ہمارے یعنی ہم نے خود آنکھوں دیکھا ہے. راول پنڈی کے 2-3 MPs MNAs جو ویسے فارم 47 پہ بنائے گئے ہیں, سب پتہ تو ان کو بھی ہے, وہ ملک سے باہر گھوم رہے ہیں. جب یہاں پر سیلاب آ گیا, لوگوں نے ان کو کالز کی, وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر سے تصاویر بھیج رہے تھے, تو ان میں سے ایک شخص کو کہا گیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تصویر بھی, ہم تو اپنی تشہیر بھی اپنی فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں, تو بڑی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ادروائز ہمارے بینرز تک ہمیں الاؤ نہیں ہے پنڈی راول پنڈی میں لگانا, اس لیے جو ہے وہ ہم زیادہ دیر تک نہیں وہ کر سکتے. تو DC کو رابطہ کریں یا کمشنر کو رابطہ کریں. تو بہت سے MPs MNAs کے کو بلکہ DC اور کمشنر کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی MP MNA کی بات بھی نہیں سننی, جو مریم نواز کہتی ہے اس کو من امپلیمنٹ کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. جب ظاہر ہے
اچھی چیزیں ہوں گی تو اس کو آن بھی کیا جائے گا، بری چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو بھی آن کرنا چاہیے، کہ اب اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا لبادہ نہ اڑایا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کی آپ نمائندے بٹھا دی جائیں ہر صوبے میں اور اسی طرح معاملہ چلا جائے۔ اسلام آباد میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے، اتنا خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ عوامی نمائندہ کوئی سامنے نہ آ جائے۔ اچھا، جو بھی یہ بات ہو رہی ہے جناب، عوامی نمائندہ ہوگا وہ جس طرح کا بھی ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ ہوگا، عوام میں سے ہوگا، تو عوام اس کی گریبان بھی پکڑے گی جب کام نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بیوروکریٹ، ایک بابو، ایک افسر جب یعنی کنالوں کے گھر میں رہتا ہو، اس کے گارڈ اس کسی کو اندر تک نہ جانے دیں، وہ مخصوص اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیلیں کرتا ہو اور باہر سے لوگ آئیں اور اس کے لیے، تو یہ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں اس طرح عوام کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو اگر تو ڈیلیور اچھا ہو رہا ہوتا تو شاید عوام بھی بھول جاتی، چھوڑ دو۔ عمران خان کے دور میں اگر ڈالر 180 تھا یا پیٹرول یعنی 150 تھا، اگر آٹا بھی سستا تھا یا تھی، لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو یہ خواجہ صاحب رضوی کہتے رہے ہیں کہ جناب جب عوام کو ڈیلیور کریں گے تو بھولیں گے، لیکن عوام کو جو ڈیلیور کیا وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ صرف یہ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اب کہ لتر مارنے والے بھی کم ہو گئے ہیں اور عوام کو لتر مارنے زیادہ پڑ رہے ہیں۔ اب تو وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں لتر مارنے والے تھوڑا بڑھا دیں، اتنا تو کر لیں کم از کم، تاکہ ٹائم کم لگے اور ان کو لائن میں کم رکھنا پڑے۔ چینی وہ ملک میں ناپید ہے، آٹا پہلے ناپید ہوا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرول جو ہے وہ تاریخ کے مطلب آپ اندازہ کریں 272 روپے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر دو دفعہ 15 روپے بڑھائیں گے، پھر کم کر کے 7 روپے کر کے، تو بتائیں گے کہ 7 روپے بہت کم کر دیا گیا۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے صحیح۔ اور اس پوزیشن میں اب 5 اگست کو عوام کیسے نکلے گی آپ جانتے ہی ہیں۔ عوام کو بالکل ایسے بنا دیا گیا ہے کہ اس ملک سے غریب بالکل ختم ہو رہا ہے، اور بہت جلد غریب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے، یعنی 50 سال سے چلنے والے یوٹیلیٹی سٹور بند کر دیے گئے، نئے ادارے مریم نواز کھول رہی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، رانٹ سائزنگ ہو رہی ہے۔ اب جب نئی حکومت آئے گی تو وہ نیا کٹا کھلے گا، پرانی حکومتوں کے سارے پروجیکٹس بند ہیں۔ صرف آپ راولپنڈی ڈویژن میں آپ اندازہ کریں 7 پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں اربوں روپے لگائے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پریویس گورنمنٹ نے شروع کیے۔ اگلی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کہے گی جی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ نہیں کریں گے، اور یوں ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ قرضہ لے کر ملک پہ غریب عوام واپس کرتی ہے، اور یہ لوگ اپنی عیاشی کرتے ہیں، اپنی تصاویر لگاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایک اچھا، دیکھیں ڈکٹیٹر بھی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نا، آپ اس کی کم از کم اس ایک چیز کو تو لے کے چلیں آگے، لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا ہے جس کی تختی لگ جاتی ہے۔ ابھی تو بتایا جا رہا ہے جہاں پرانی تختیاں لگی ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ لگا کے جیسے حنیف عباسی صاحب نے جنہیں شہباز شریف صاحب کو چے بنایا کہ پرانی بوگیاں لگا کے تو انہوں نے افتتاح کروا دیا۔ ہر روز آپ دیکھیں آئے روز جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں، اور یوں صرف 3 ڈبے جو ہے وہ نئے لگا کے آپ کہیں کہ جی افتتاح ہو رہا ہے۔ جو بھی